الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ امریکہ جھوٹا ہے، ٹرمپ فراڈیا ہے، اور ٹرمپ کو کبھی بھی ایران پہ فتح حاصل نہیں ہوگی۔ اور آج کہہ رہا ہے کہ میں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ ہاں جی کر لیے تو پھر گھر جاؤ۔ کون سی فتح حاصل کی ہے؟ ایران کے ایٹم بم تباہ کر دیے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے اب تک؟ آپ نے جناب علی اب تک مڈل ایسٹ کو تباہ کیا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کچھ تو غیرت کرتے آپ۔ اسرائیل کے لیے امریکہ 5000 کلومیٹر دور سے آ گیا ہے، اور آپ یہاں ایران کے بارڈر پہ بیٹھ کے الٹا ایران کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ لیکن سلام ہے ایران کو، اس نے آج معافی مانگی ہے مسلمان ملکوں سے۔ اس نے کہا جی کہ آئندہ میں حملہ نہیں کروں گا، آپ کے پاس امریکی اڈے ہیں نا، حملہ نہیں کروں گا، بشرطے کہ آپ کے علاقے سے جہاز اڑ کے میرے اوپر حملہ کرنے نہ آئے۔ بس اڈے آپ نے دیے ہیں نا، دیے رکھو، چپ رہو، بالکل میرے پاس اڑ کے نہ آؤ۔ اور الحمدللہ ایران کے اس اچھے اقدام کی وجہ سے آج سارے جو ہے کویت، عراق، یہ بحرین، قطر، سعودیہ اور پاکستان کی کوششوں سے آج وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ اپنا بحری بیڑا کدھر ہے؟ اور تم تو کہتے تھے کہ ابنائے ہرمز پہ میں نے قبضہ کر لی ہے، جھوٹے فراڈیے۔ وہاں تو آج انہوں نے ایک مالٹے کا جہاز، مالٹے ملک کا جہاز تباہ کیا ہے۔ تو سر جی ٹرمپ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ شام کے بعد نا یہ نشئی اپنے وہ سارے کام کرتا ہے، الٹے سیدھے بیان دیتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ آج کہہ رہے ہیں جی میں اتنا بڑا رات کو حملہ کروں گا، اتنا بڑا ایران سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایران نے کہا آ پتر، آ حملہ کر، اپنی فوج لے کے آ، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ جناب علی ایران سرنڈر کر دے۔ اس کے مسعود صدر نے کہا ہے کہ یہ تیری خواہش تجھے قبر تک لے جائے گی کہ ایران سرنڈر کر دے، جس کی 6000 سال کی جو ہے نا وہ ہسٹری ہے۔ تم تو ابھی کل غلام تھے برطانیہ کے، امریکہ صاحب، تم تو ابھی یہ پچھلی صدی میں غلام تھے امریکہ کے۔ آپ ایران کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ نا 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 سر جی، ایران نے جو معافی مانگی ہے اس کو اچھی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسلمان ملکوں کو ابھی بھی کہا ہے موقع ہے، ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارے ملک سارے ختم ہو رہے ہیں، خود ہی ختم ہو رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی کالونیاں بنے ہوئے تھے مڈل ایسٹ سارے، سب بڑے بڑے ادارے کون چلا رہا تھا؟ امریکی کمپنیاں چلا رہی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جو ادھر ہے یہ یورپ اور امریکہ کی کمپنیاں چلا رہی تھی۔ آج الحمدللہ وہ ادھر سے بھاگی ہیں دم دبا کے۔ 2.5 لاکھ ڈالر کا ٹکٹ لے کے پوری فیملیاں بھاگی ہیں وہاں سے۔ 2.5 لاکھ ڈالر یعنی کہ 8 سے 9 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کے وہاں سے وہ بھاگے ہیں کہ نہیں؟ بھاگے ہیں نا۔ تو یہ جناب آج بھی میری دبئی سے بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، اس نے کہا جی کہ بالکل یہ امریکی کمپنیاں یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ اس لیے اس فراڈیے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور آج جو عاصم منیر صاحب وہاں گئے ہیں، انہوں نے مزید یہ جو ایران نے معافی مانگی ہے نا، یہ احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کریں گے، اور ٹرمپ کہتا ہے یہ میری کامیابی ہے۔ ہائے ٹرمپ، تینوں تو انہوں نے کہا آ پتر ادھر آ، تجھے تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے جھوٹے ٹرمپ، تجھے تو اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آ حملہ کر، فوج لے کے آ، اپنی فوج لے کے آ، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جناب علی اسرائیل سے پوچھے، اس کو بھی مزے چکھا دیے گئے، جو مدتوں سے جس کی خواہش تھی کہ میں مڈل ایسٹ پہ بھی قبضہ کروں،
ईरान पे भी कब्जा करूं और इसको कमज़ोर करूं, इंशाअल्लाह ताला वही कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, आपने एक चीज़ नोट की है, जब जून 25 में इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था ना, तो तब वहाँ पे कुछ लोग निकले थे रजीम चेंज के लिए और ये वो। अब उल्टी हो गई सब तदबीरें। अब इनसे क्या गलती हुई है कि इन्होंने पहले दिन खामनाई को शहीद कर दिया है और फिर 160 छोटी बच्चियों को मार दिया है। तो जो थोड़ा बहुत एलिमेंट वहाँ था भी सही ना, ईरान रजीम के मुखालफ, वो उन्होंने कहा नहीं जी हूँ नहीं। अभी एक बंदे की वो सुना रहे थे, उन्होंने कहा जी मैं इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ था, लेकिन मैं अपने होम लैंड पे किसी गैर मुल्की हुकूमत को नहीं आने देना चाहता, अब मैं ईरान के साथ हूँ। उसकी आवाज़ सुना रहे थे। तो ये भी अमेरिका की पॉलिसी उलट हो गई है कि जनाब उन्होंने अगर ये खामनाई को शहीद ना करते, अगर वो स्कूलों और हस्पतालों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों पे हमला ना करते, तो शायद इनको थोड़ी सी वहाँ पे सपोर्ट मिलती। अब एक बंदा भी ईरान में ऐसा नहीं है जो आके अमेरिका के हक में मुजाहरा करे, बल्कि अभी अभी ये ताज़ा खबर आ रही है, कि इस वक्त ईरान के बाज़ार भी खुले हैं और लोग कारोबार कर रहे हैं, तेल पेट्रोल हर चीज़ मिल रही है और हज़ारों लोग सड़कों पे निकले हुए हैं जो मर्ग बर अमेरिका का नारा लगा रहे हैं। ठीक है, और हम ये नारा लगा रहे हैं कि ईरान बनेगा, ये अमेरिकियों को बता रहे हैं, अमेरिकियों तुम्हारा कब्रिस्तान ईरान ईरान ईरान, ये हम कह रहे हैं। ठीक है सर जी, तो ये सूरत हाल है। कोई वहाँ पे, ये बड़ी बड़ी बात है सर, यकीन करो ये बड़ी बात है कि कोई बताने के लिए बराए नाम एक चीज़ होती है ना, कोई वहाँ पे इतना सा भी मुजाहरा नहीं हुआ ईरान के ख़िलाफ़। ये बड़ी बात है सर जी, ये बड़ी बात है, यकीन करो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सब ईरान के पास खड़े हैं। अब आपसे एक सवाल है जी मेरा। 3 दिन पहले आपको पता है कि ईरान के एक इलाके में ज़लज़ला आया था ना, तो उस ज़लज़ले में कहा गया था कि ये ज़लज़ला नहीं है, ये वहाँ पे ईरान ने एटमी टेस्ट किया है और एटम बम ईरान ने बना लिया है। और अमेरिका ने भी कहा था कि ये 7 दिन के अंदर अंदर बनाने वाला है, तो उन्होंने बना लिया है। अब तक अमेरिका मुकम्मल फेल हो चुका है। वो चाहता है कि इसके पास एक मिसाइल भी ना हो। आज भी दर्जनों मिसाइल वो वहाँ पे गए हैं, आपको पता है ना। 115 से ज़्यादा तो ये मिडल ईस्ट पे ऊपर गिरे थे। ये माफ़ी नामे से पहले की बात है। दुबई एयरपोर्ट भी तबाह होते आपने देखा है, खुद देखा है। तो वो मिसाइल कहाँ से बरसा रहा है, उसको अमेरिका कंट्रोल कर सके? नहीं कर सका। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अमेरिका ने अमेरिका ने भी कहा है, ये बात कह रहा था, अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है, तो क्या आपसे ये सवाल है, क्या अब वक्त आ गया है कि ईरान एटम बम इसराइल के ऊपर मार दे? ये मैं सवालिया निशान कह रहा हूँ। इसके ऊपर आपने बताना है कि अगर वाकई टेस्ट में ईरान ने ये कर दिया है और ईरान ने ये कहा है कि हम आइंदा वो हथियार निकालेंगे जो अमेरिका और इसराइल सोच भी नहीं सकता, तो मैं आपसे ये सवाल यही कर रहा हूँ कि क्या ये वक्त आ गया है कि ईरान एटम बम इसराइल पे गिरा के इसराइल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और फ़लस्तीनियों का बदला ले ले? आपको पता है ईरान की हम क्यों सपोर्ट करते हैं जी? लोग कहते हैं जी वो फलशिया, ये वो, सारी दुनिया, ये मिडल ईस्ट वाले जो मुनाफिक हैं ना, जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, जिन्होंने गिरजे बनाए हैं, जिन्होंने इनकी खुशामद के लिए, और जब ट्रंप गया था तो इधर भी और इधर भी कितनी लड़कियां ऐसे ऐसे झूम झूम के वहाँ से वो गुजर रहे थे, और ट्रंप को $2 खरब जो है ये मोहम्मद बिन सलमान दे के आया था। याद है ना आपको?
اور انہوں نے فلسطین کے حق میں مڈل ایسٹ والوں نے ایک لفظ کبھی نہیں بولا، کبھی نہیں بولا۔ ایران بولا ہے یا پاکستان بولا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ہم حمایت کریں۔ فلسطین پہلا بھی جو حملہ ہوا ہے، فلسطین کی وجہ سے ایران اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا۔ وہ فلسطین کو اپنا دوسرا ملک کہتا ہے، وہ اتنا وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے حق میں بات نہ کریں، نہ 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 نہ، اپنے یہ چھوٹے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اختلاف ابھی اپنے پاس رکھو۔ ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ہیں، بس اس کا مجھے یا اسرائیل کا ساتھ دیں یا ایران کا ساتھ دیں، یہ سوال ہے۔ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے جی عراق کے ساتھ کیا کیا اور فلانے نے کیا کیا۔ اسرائیل نے سب سے برا اسرائیل نے کیا، سمجھ گئے ہو؟ تو اس کا آپ نے مجھے یہ جواب دینا ہے کہ ایٹم بم کا استعمال ہو یا نہ ہو۔ لو جی، امریکہ کی کتنی تباہی ہوئی ہے، ابھی بتا رہے تھے 5 جدید ریڈار جن کی $5 ارب سے زیادہ قیمت تھی، وہ ایران نے تباہ کیے ہیں۔ جو قطر میں لگے ہوئے تھے، بحرین میں لگے ہوئے تھے، جو جہاں بھی لگے ہوئے تھے اڈوں پہ، ان نے وہ تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب میزائل بڑی آسانی سے جاتا ہے، ایسے جس طرح حلوہ نہیں جاتا، آرام سے جاتا ہے اور تل ابیب کے اوپر اور یروشلم کے اوپر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو سر جی انہوں نے اسرائیل نے یہ سازش بھی کی ہوئی ہے، وہ بیت المقدس بھی گرانا چاہتا ہے۔ اس نے بڑا یہ فساد کیا ہے۔ آذربائیجان پہ بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، نام ایران کا لیا ہے۔ ترکی کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، نام ایران کا لیا ہے۔ آئل ریفارمی جو سعودی عرب کی تھی آئل کمپنی، اس کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، نام انہوں نے ایران کا لیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بحرین، کویت، دبئی، سب جگہ امریکی اڈے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں، یقین کرو تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کا امریکی بیڑا تباہ ہوا، اس کے 4 بیلسٹک میزائل لگے ہیں۔ آپ ٹرمپ کی باتیں نہ چلایا کریں زیادہ ٹی وی کے اوپر، برائے مہربانی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب علی اب تک کی خبریں ہیں۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، میں تو اس وقت خوش ہوں الحمدللہ۔ ایران آج 8 روز مکمل ہو گئے اور 9واں روز شروع ہو گیا ہے۔ ایران ڈٹ کے کھڑا ہے آج ایران، ہائے ہائے ہائے۔ اگلی ویڈیو میں نا میں ایران کے اوپر 2-4 شعر بھی آپ کو نئے تازہ بنا کے سناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، قانونی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں اور منصف اوان کے ساتھ جڑے رہیں۔ منصف اوان تیرا اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان اور زندہ باد ایران۔